محمود غزنوی چوتھی صدی کا بادشاہ ہے، 5ویں صدی کا، 33 برس حکومت کی، 33 برس حکومت، سلطان کا لقب پایا، پہلا شخص ہے جس نے سلطان کا لقب پایا، اس سے پہلے سلطان نے کسی کو ہے۔ محمود غزنوی پہلا شخص ہے جس نے سلطان کا لقب پایا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، 4 فاتح دنیا میں بڑے گزرے ہیں، سب سے اول نمبر چنگیز خان ہے فتوحات میں، دوم پر محمود غزنوی ہے، سوم پر سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے، 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں۔ محمود غزنوی انہی میں سے ایک حکمران ہے، نمبر 2 کا حکمران ہے۔ ایک واقعہ سنوں اس کا، ایک شخص آیا، کہا جی آپ کا بھانجا میرے گھر آتا ہے، شراب پی ہوتی ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری بیوی کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے، میری فریاد آپ تک بڑی مشکل سے پہنچی۔ تو محمود کا چہرہ فق ہو گیا، وہ کہنے لگا اب اگر وہ آئے تو مجھے فوراً بتانا، اور درباریوں سے کہا، پہرے داروں سے، یہ شخص جب آئے مجھے اطلاع کی جائے۔ تیسری رات وہ شخص آیا بھاگتا ہوا کہ جی میرے گھر میں واردات ہو گئی، تو محمود اسی وقت اٹھا تلوار ننگی لے کر تیزی سے اس کے گھر میں گیا، جاتے جا کے چراغ بجھایا اور ایک ہاتھ تلوار کا مارا، اس کی گردن اڑ گئی، اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گر گیا، زمین پہ گر گیا، کہنے لگا وے حق اس تیرا ستیہ ناش ہو، پانی لا جلدی سے، پانی لا جلدی سے۔ وہ بھاگ کے گیا، پانی لے کر آیا، پانی پلایا، کہنے لگے چراغ جلاؤ، چراغ جلایا تو اس کی لاش اور کٹی گردن کو دیکھ کر محمود نے کہا الحمدللہ۔ تو شخص نے کہا سلطان پنا یہ کیا چکر ہے، آ کے چراغ کو بجھایا، قتل کر کے گر گئے، پانی مانگا، چراغ میں اس کی میت کو دیکھ کر الحمدللہ پڑھا، یہ 3 باتوں کی وضاحت فرما دی۔ تو محمود نے کہا جس دن تم میرے پاس فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوؤں گا جب تک تیری عزت کی حفاظت نہ کروں۔ تو تم حکومت کو گالیاں کیوں دیتے ہو، اخباروں میں کیا پڑھتے ہو، روزانہ کتنا زنا ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے، فلاں کی ماں کے ساتھ یہ کر دیا۔ حکومت آ کے کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، فوج کرتی ہے، کون کر رہا ہے؟ روزانہ اخبار میں کتنی خبریں ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے، ہمارے جیسے عوام پہ عادل حکمران کیسے آ سکتے ہیں؟ کہنے لگا آج مجھے تیسری رات ہے، نہ میں نے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ میں سویا ہوں۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور ایک عام شہری کا اتنا درد رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا تیسری رات ہے، میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ میں سویا ہوں۔ حاکم وقت سے اللہ تہجد کا طلبگار نہیں ہے، عدل کا طلبگار ہے۔ مالدار سے اللہ تعالیٰ لمبی تسبیحوں کا طلبگار نہیں ہے، سخاوت اور تواضع کا طلبگار ہے۔ اس لیے تو دیکھتے نہیں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل
60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے پانی اس لیے مانگا ہے کہ 3 دن کی پیاس نے مجھے بے حال کیا ہوا ہے، اس لیے پانی مانگا۔ چراغ اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو کہیں میرے ہاتھ کانپ نہ جائیں اس کو قتل کرتے ہوئے، اور میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکوں، کہیں رشتہ اور خون غالب نہ آ جائے۔ اور الحمدللہ اس لیے کہا ہے میرا کچھ نہیں لگتا، میرا کچھ نہیں لگتا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ تو میں بتاؤں، آج سے کوئی 30-34 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار کے بیٹے نے اپنے ایک کمی کا بیٹا قتل کر دیا، ماچھی کا بیٹا، بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ وہ پکڑا گیا، سارے تلمبے تھانے کے ذمہ دار وہاں آئے بیٹھے تھے اس کو چھڑانے کے لیے۔ تو پولیس کیا کرے یہاں؟ اب یہاں پولیس کیا کرے؟ میں قدرتی میرا گزر ہوا، میں شہر کسی کام گیا تو جب میں غفیر موٹریں بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ یوں ایک کمی کا بچہ فلاں کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے کہ سارے علاقے کے ذمہ دار آئے ہوئے، اس کو چھوڑو۔ تو یہاں پولیس کیا کرے گی؟ میرے بھائیو، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ چلتے ہیں تو بڑے عاجز ہو کے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی۔ 1974 تو قریب کی بات ہے، 31 سال پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اس کی قبر پھٹ گئی تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے فرانس سے انجینئر منگوائے، قبر کھودی تو شروع میں بکرے کی ہڈیاں نکلی۔ بڑے حیران ہوئے یہ بکرے کی ہڈیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اس کے بعد مزید کھدائی کی تو اندر سے تابوت نکلا شکستہ سا۔ وہ تابوت کے اندر ایک تابوت پڑا ہوا تھا لکڑی کا، صحیح سالم بالکل ٹھیک۔ جب اس کے پیچ کھولے، ڈھکن اٹھایا تو وہ فرانسیسی انجینئر اڑ کے پیچھے جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جو ساتھ مسلمان تھے انہوں نے آگے بڑھ کے کیا دیکھا کہ 1000 برس پہلے وہ شخص دفن ہوا۔ 455 کہ 60 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ 1974 میں اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، یعنی 1400 کچھ میں 1300 کچھ میں اس کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ 1000 سال قبر میں گزارنے کے بعد وہ ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی رکھ کے گیا ہو، کفن بھی میلا نہیں تھا۔ چلو کفن تو شکستہ ہو کے ختم ہو جائے، نیا کفن اور سینے سے ہٹا ہوا، یہاں تک سیدھا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے۔ انہیں ہاتھ کو ہلا کے دیکھا، نرم گداز پورا جسم سوئے ہوئے انسان کی طرح۔ 33 سال کی حکومت کے بعد، 1000 برس قبر میں گزارنے کے بعد قبر کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کا ایک بال ہی خراب کر دیتی۔ قبر تو بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے، کوئی ہوتا ہے جو قبر میں سلامت رہتا ہے، بڑے اولیاء یا شہداء یا پھر انبیاء، ان کے علاوہ اللہ کا قانون ہے قبر سب کو کھا جاتی ہے۔ یہ محمود تو کوئی ولی اللہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کا محدث مفسر نہیں ہے، مسجد کا امام نہیں ہے، کسی خانقاہ کا سجادہ نشین نہیں ہے، سلطان کا لقب پانے والا ہے، 33 برس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ پھر اس کو قبر نے کیوں نہیں کھایا؟ کیا کر کے گیا تھا؟ کوئی اللہ کا بندہ بن کے مرا تھا، حکومت کا بندہ بن کے نہیں مرا تھا، اللہ کا بندہ بن کے مرا تھا، قوم کا بندہ بن کے نہیں مرا تھا، اللہ کا بندہ بن کے مرا تو اللہ نے اس کو قبر میں بھی آج تک اس کو سلامت کر دیا۔